کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آتن، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، مسرف علی نفسہ ہی، اپنی جان پہ ظلم کرتا تھا یعنی گناہ کرتا تھا۔ فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں، اس کو دھکے دے دو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو ہیملیٹ کیا، دھکے دے کے انہوں نے اپنی بستی سے نکال دیا۔ اب وہ نوجوان کہاں جاتا؟ بستی کے گیٹ کے بالکل سامنے کچھ درخت تھے، وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ فحضرت الوفات، اس کو موت آ گئی۔ فی خربۃ علی باب البلد، فاوحی اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی عطا فرمائی، ان ولیا من اولیائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میرے اولیاء میں سے ایک ولی فوت ہو گیا ہے، فاحضرہ وغسلہ، جائیے اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کا جنازہ پڑھیے، وقل لمن کثر عصیانہ، اور کہہ دیجئے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہیں، یحضر جنازتہ، وہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو، لأغفر لہم، میں جنازہ پڑھنے والوں کو بھی معاف کر دوں گا، واحملہ الیہ، اسے میرے پاس بھیجیے، لأکرم مثواہ، میں اس کا اکرام کروں۔ فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، فکثر الناس، لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اس کے لیے آ گیا کہ جی اللہ کا ولی فوت ہوا ہے، جنازہ پڑھو، بخشش کرواؤ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کتنے لوگ آئے ہوں گے۔ فلما حضروہ عرفوہ، جب وہ آئے تو انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ فقالوا، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا هو الفاسق، یہ تو وہی فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جسے ہم نے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام بھی اس پہ بڑے حیران ہوئے کہ بندہ تو وہی ہے۔ فاوحی اللہ الیہ، اللہ نے وحی نازل فرمائی، صدقوا، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ہم شہدائی، الا انہ لما حضرت الوفات فی هذه الخربۃ، بات یہ ہے کہ اس ویرانے میں جب اس کو وفات آئی، نظر یمنتم و یسرتن، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، اس کو کوئی اپنا دوست ساتھی نظر نہیں آیا، کوئی قریبی رشتہ دار نظر نہیں آیا، ورا نفسہ غریبتاً وحیدتاً ذلیلتاً، اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا، ذلیل پایا، فرفع بصرہ الیہ، اس نوجوان نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور کہا، الہی، اے میرے اللہ، عبد من عبادک، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، میں اپنے بستی سے نکال دیا گیا ہوں، لو علمت ان عذابی یزیدک فی ملکک، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیرے ملک میں اضافہ ہوگا، وعفوک عنی ینقص من ملکک، اور مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کوئی نقصان ہوگا، لما سألتک المغفرہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا، ولیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت،
اور میری تو امید اور میرا ملجا آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ وقت سمعت فیما انزلتا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ نازل کیا ہے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں۔ فلا تخیب رجائی، اے اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ بنا۔ یا موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، کیا یہ مجھے بات اچھی لگتی تھی کہ وہ مجھے پکارے اور میں اس حال میں اس بندے کو معاف نہ کروں؟ وقت توسل الیہ بی، اور اس نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا، فتضرع بین یدیہ، اور میرے سامنے بہت گڑ گڑایا، وعزتی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جميعا لوہبت لذل غربتہ، اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے گناہ گاروں کے لیے مغفرت مانگتا، میں سب گناہ گاروں کی مغفرت کر دیتا۔ ہمارا پروردگار بہت کریم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بس میرے بندے جو گناہ کر بیٹھے اس سے سچی توبہ کر لیں۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں۔ وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اتنی رحمت ہوگی، اتنی رحمت ہوگی کہ ہر بندہ کہے گا میں بھی گناہ گار تھا، مجھے رحمت میں سے حصہ مل جائے۔